العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات۔ اذان محترم، آپ سبھی سے بسط ادب التماس ہے کہ ابتدائی مجلس میں ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور حاجی غلام حیدر حاجی حسین علی رتنانی، مرحوم حاجی حسین علی محمد علی صبور رتنانی، مرحومہ نور بانو بائی بنت جیوراج گنگجی، مرحومہ حیا فاطمہ بنت غلام حیدر، مرحوم حاجی اکبر علی غلام حسین گھی والا، مرحوم غلام محمد حاجی حسین علی، مرحومہ معصومہ بنت محمد علی، مرحومہ راضیہ بنت حاجی حسین علی، مرحوم الطاف حسین علی منی، ان کے علاوہ رتنانی فیملی، گھی والا فیملی، ریکسلو فیملی، ورسی فیملی، دھانجی فیملی، امیری فیملیز کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ اذان محترم، آج کا دن جو چہلم کا یا 40 کا دن کہلاتا ہے، اور اسی مناسبت سے متعدد جگہوں پر آپ حضرات نے مجالس عزا میں شرکت فرمائی، اور یہ 5 مجالس کے جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، ان مجالس عزا میں بھی کوشش یہی ہے کہ آپ کے سامنے اس عظیم الشان زیارت کا تذکرہ کیا جائے کہ جسے زیارت الاربعین کے نام سے ہم سبھی جانتے ہیں، اور جسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زیارت اربعین کہ جس کے لیے تاکید بھی وارد ہوئی ہے، البتہ وہ جو علامت شیعہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ مؤمن کی 5 علامتیں ہیں،
ان میں جو زیارت اربعین ہے وہ اربعین کے موقع پر زیارت کے لیے حاضر ہونا ہے۔ لیکن اس موقع پر جب انسان حاضر ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہی صفوان کوفی سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جس موقع کے اوپر مولا کی خدمت میں حاضر ہو تو اس زیارت کے ذریعے سے امام کی بارگاہ میں تم سلام کرو۔ تو یہ جو زیارت اربعین پڑھی جاتی ہے وہ اس زیارت اربعین کے جس کے لیے انسان امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ جو جملے جو فقرے ہمیں پڑھنے ہیں اس زیارت اربعین میں، کہ جس کو آج دوپہر میں بھی آپ نے پڑھا، یہ بہت عظیم زیارت ہے۔ اس زیارت کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اس عظیم الشان امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش اور صحیح کرنی چاہیے کہ جس کو پروردگار عالم نے آج اتنا عظیم درجہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ کائنات حیرت میں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام کی بارگاہ میں اتنا بڑا مجمع آئے اور آنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو، لیکن کسی قسم کی کوئی بد نظمی یا کوئی بد مزگی پیدا نہ ہو، بلکہ سب پرسکون انداز سے آئیں، زیارت کریں اور یہاں سے واپس جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس عظیم الشان امام کی بارگاہ کا صدقہ ہے، یا اس عظیم الشان امام کی بارگاہ کی برکتیں ہیں کہ جن برکتوں کی بنا پر یہ زیارت اربعین اس انداز میں انجام پاتی ہے۔ لیکن جس زیارت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ زیارت کے فقرے ہیں کہ جنہیں ہمیں زبان پر جاری کرنا ہوتا ہے۔ بڑی اہم زیارت ہے اور اس کا ایک ایک فقرہ اپنی جگہ کے اوپر اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ایک معصوم نے دوسرے معصوم کے بارے میں یہ جملے فرمائے ہیں۔ بڑی اہمیت اس بنا پر پیدا ہو جاتی ہے کہ سامنے کون گفتگو سن رہا ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر بچوں سے بات کرتا ہے، بچوں سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن یہی گفتگو اگر ایک انسان پڑھے لکھے افراد سے کر رہا ہو اس کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی ذہنی سطح، بچوں کا جو لیول ہے وہ اتنا بلند نہیں ہے کہ وہ ہائی کلاس کی باتوں کو سمجھ سکے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو فرسٹ اسٹینڈرڈ اور سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں ان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ ایچ ایس سی اور ایس ایس سی میں جو بچے کتابیں پڑھ رہے ہوں ان کا اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے گفتگو کرنے کے لیے جو سامنے موجود ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم آپ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہر ایک کے لیول کے حساب سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے آنے والے نمائندے، اللہ کی بارگاہ سے آنے والی یہ حجتیں اگر انسانوں سے گفتگو کریں گی تو اگر وہ اپنے اس لیول کے حساب سے، اسٹینڈرڈ کے حساب سے گفتگو کریں تو آپ یقین جانیں انسانوں میں کسی ایک بھی بشر کو معصوم کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ جس اسٹینڈرڈ کو، جس لیول کو پروردگار نے ان عظیم الشان نمائندوں کے حوالے کیا ہے وہ اسٹینڈرڈ دنیا میں بقیہ انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی گفتگو کا انداز جب لوگوں سے ہوتا ہے تو نہایت درجہ آسان، نہایت درجہ بالکل سادہ زبان میں گفتگو ہوتی ہے، اور اسی لیے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ وہ جو ہائی لیول کی گفتگو ہے اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اس لیول کو چینج کرتے ہوئے کہ جس عظیم الشان درجے پر اللہ نے قرار دیا ہے، عام فہم زبان میں، سادی زبان میں گفتگو، حتیٰ معصومین نے جو گفتگو عام لوگوں سے فرمائی ہے اس میں بھی درجات ہیں، طبقات ہیں۔ عام لوگوں سے گفتگو کا انداز اور ہے، اپنے شاگردوں اور اصحاب سے گفتگو کا انداز اور ہے، بلکہ وہ جو گھر کے اندر افراد موجود ہیں ان سے گفتگو کا انداز اور ہے۔ اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے 4 قسم کے گروہ بنائے تھے کہ جن 4 قسم کے گروہوں کے درمیان معصوم اپنے کلام کو، اپنی حدیث کو پیش فرماتے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو بالکل عامت الناس میں، عوام الناس میں سے تھے، کہ جن کو بالکل ہی عام قسم کی زبان میں بعض باتیں بتاتے تھے مولا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو خود مولا کے شاگرد ہیں۔ ان شاگردوں کے درمیان مولا نے 3 طبقات رکھے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو وہ دروس پڑھ رہے تھے کہ جو عام طور پر سب کے لیے جس کا جاننا ضروری ہے، لیکن ان کے برعکس 2 قسم کے اور گروہ تھے کہ جن میں سے ایک وہ گروہ تھا کہ جس کو مولا نے بقیہ سے زیادہ بلند درجہ قرار دیتے ہوئے، ان کی عقلوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوئے ان سے وہ گفتگو فرمائی ہے کہ جو عام شاگردوں سے مولا نہیں فرماتے تھے۔ لیکن ان سے بھی بڑھ کر ایک اور طبقہ، ایک اور گروہ تھا مولا کے شاگردوں کا۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہیں مولا نے موضوعات میں متخصص بنایا تھا، جنہیں ایکسپرٹ بنایا تھا۔ فقہ کا اپنا ایک متخصص ہے، علم کلام کا، عقائد کی دنیا کا اپنا ایک متخصص ہے، قرآن سے متعلق موضوعات کا اپنا ایک متخصص ہے۔ یہ جو ایکسپرٹس کا گروہ تھا، ان سے جو مولا کی گفتگو کا انداز تھا وہ ان لوگوں سے بھی بلند تھا کہ جو سیکنڈ کیٹیگری کے مولا کے شاگرد ہیں۔ تو یہ جو طبقات ہیں یہ خود اس بات کی علامت ہیں کہ مولا نے لوگوں کی سطحوں کے مطابق، لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو فرمائی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا معیار ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی۔ جس موقع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہوں، ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کس کے درمیان کیا گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ سامنے والا ہماری بات کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ آئیے میں اس مقدمے کے بعد اصل بات تک آپ کو لے کے چلوں۔ اگر معصوم عوام سے گفتگو کریں گے وہ انداز کچھ اور ہوگا، لیکن یہی معصوم اگر کسی دوسرے معصوم کی بارگاہ میں ہیں تو اب یہ انداز بالکل بدل جائے گا، اس لیے کہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ، ہائی لیول کی شخصیت ان سے گفتگو کر رہی ہے کہ جن کا لیول بھی سیم ہے، جن کا اسٹینڈرڈ بھی سیم ہے۔ لہٰذا اب اگر امام معصوم گفتگو کر رہے ہوں یا امام معصوم کوئی کلام پیش کریں کسی دوسرے معصوم کے لیے، وہ نہایت درجہ بلند ہوگا جس کو عام انسان شرع کے ذریعے سے، جس کو عام انسان معصوم کے بقیہ کلاموں کو جمع کرنے کے ذریعے سے ہی سمجھ سکتا ہے، اور کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو شرح کرنا آپ کے لیے ضروری ہے یا میرے لیے ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زیارت ہمارے درمیان امام معصوم کی وارد ہوئی ہے، زیارت 40 کے طور پر، یہ نہایت درجہ بلند مفاہیم رکھنے والی وہ زیارت ہے کہ جس کو اگر توجہ نہ دی جائے تو پھر انسان اس زیارت کو سرسری طور پہ مطالعہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے گویا ایک میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے لیکن وہ کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب کو پڑھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ بھی دواؤں کے ذریعے سے دوسروں کا علاج کرنے لگ جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیول کی کتاب ہے ہی نہیں۔ لہٰذا جس طرح سے وہاں پر انسان بغیر سمجھے ہوئے صرف انگریزی جاننے کی بنا پر اس کتاب کو پڑھ لے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں مرتبہ بلند ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ زیارتیں جو معصوم سے وارد ہوئی ہیں، وہ کلمات کے جو معصوم نے مثلا کسی دوسرے معصوم کی بارگاہ میں پیش کیا یا معصوم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کی ہیں، انہیں سمجھنا، انہیں درک کرنا، ان کے مطالب کو خود اپنے اندر اتار لینا، یہ ایک عظیم مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے لیے ہم سبھی کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ جو علم کا میدان اتنا پھیلا ہوا ہے، ہم میں سے بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عربی زبان سیکھ لیا، اب ہم سے بڑا کوئی دنیا میں عالم نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کا سیکھ لینا اور ہے، عربی زبان میں وارد ہونے والے کلمات کو سمجھنا اور ہے۔ آپ اس کی سامنے کی مثال لے لیجئے، یہی قرآن مجید ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے تاکہ اس کتاب کو بشریت کے لیے ہدایت کی کتاب قرار دیا جائے، لیکن اسی کتاب کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فیہ بطون، اس کتاب میں راز ہیں، الی 70 بطنہ،
یہاں تک کہ بعض آیتوں میں اللہ رب العزت نے 70 معنی پوشیدہ رکھی ہیں. ان 70 معانی کو سمجھنا، انہیں درک کرنا، انہیں اپنی زندگی میں اتارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے زمانے کی ترقی کے ساتھ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں آپ کو تفسیر کی ضرورت مزید محسوس ہوتی جاتی ہے. میں عرض کروں یہی سورہ قل هو اللہ احد کے ضمن میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک لفظ اس سورہ قل هو اللہ احد کے اندر ہے کہ جسے آج کے دور کا انسان پاسٹ کے انسانوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. توجہ فرمائی، صرف ایک لفظ صمد آج کے دور کا انسان، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کا رشتہ اللہ کی بارگاہ سے جڑا ہے، وہ تو معصوم ہیں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. عام انسانوں میں آج کے دور کے عام انسان جتنا لفظ صمد کو آج سمجھ سکتے ہیں، اس لفظ صمد کو پاسٹ کا انسان اتنا نہیں سمجھ سکتا تھا. وہ اپنا ریزن ہے، وہ مجھے اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا ہے، تفصیل ہے اور وضاحت لمبی ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک جملہ اور لکھا ہے، لیکن یہ جو آج کا انسان لفظ صمد کی تفسیر کو جو سمجھ رہا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ لاسٹ اوپینین ہے. ہو سکتا ہے کہ زمانہ اور ترقی کرے اور اس زمانے کی ترقی کی بنا پر لفظ صمد کے نئے معانی سامنے آئیں اور آنے والا آئندہ زمانے کا انسان آج کے زمانے کے انسان سے اور زیادہ بہتر طریقے پر اس لفظ صمد کو سمجھ سکے. ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بعض ایسے کلمات اتارے کہ 14 صدیاں بیت جانے کے بعد انسان آج اس کے معنی تک پہنچا ہے، اور وہ بھی عین ممکن ہے کہ ابھی بھی حقیقی معنی تک نہ پہنچا ہو. زمانہ اور گزرتا جائے، علم کی ترقی ہوتی جائے، ایجوکیشن کی روشنی پھیلتی جائے، شاید ممکن ہے کہ اس سے بہتر معنی لوگوں کے ذہن میں آ جائیں. جن قرآن مجید کے کلمات کے معنی تک انسان 14 صدیاں بیت جانے کے بعد پہنچا ہے، اللہ نے اہل بیت اطہار کو وہ علم پہلے ہی عطا کر دیا ہے. یہی ایک بنیادی فرق ہے عام لوگوں میں اور ان ہستیوں میں کہ جنہیں پروردگار نے عالمان قرآن بنایا ہے. ہم زمانے کی ترقی کی بنا پر الفاظ سمجھتے ہیں، انہیں پروردگار عالم نے صاحب علم بنایا ہے. علم کی کرنیں وہاں سے نکل رہی ہیں. اب جو جتنا زیادہ علم لیتا جائے گا اتنا زیادہ سمجھتا جائے گا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ جو انسان زمانے کے ساتھ کلمات کو سمجھتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو معصومین کی بارگاہ سے یا حتیٰ اللہ کی بارگاہ سے آئی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرنا، ان کی شرح کے لیے آگے بڑھنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے. اور ان دا بریکٹ ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ بہت سی احادیث، بہت سے معصومین کے فرمودات ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن ہم کیا سوچ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں. غور فرمائیں میں کس بات کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن ان دا بریکٹ عرض کر رہا ہوں میں. ہم کبھی کبھی معصوم سے وارد ہونے والی حدیث کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ معصوم کی حدیث میری عقل میں نہیں آ رہی ہے. قول معصوم کے لیے ہم نے کس چیز کو معیار بنایا؟ اپنی عقل کو معیار بنایا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معصوم نے جب کوئی حدیث بیان فرمائی ہے اور اگر وہ حدیث واقعاً معصوم سے وارد ہوئی ہے تو پھر یہ کہہ کر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں. حدیث کو فرمانے والے امام معصوم کو پروردگار نے عقل کل بنایا ہے. لہٰذا صرف اس بنا پر معتبر حدیثوں کا انکار کر دینا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے معقول نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو اس میدان کے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ حدیثوں کے بارے میں طے کریں کہ کس حدیث سے کیا مفہوم لینا ہے، کس حدیث کو ابھی نہ سمجھ پانے کی بنا پر اس کے مفہوم کو نہیں لینا ہے. یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. یہ واٹس ایپ کی دنیا میں آنے والی احادیث کو صرف اس بنا پر کہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے انکار کر دینا،
یہ اہل بیت اطہار کی ولایت کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے اہل بیت اطہار کی ولایت کو تسلیم کیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جو مسلم الثبوت احادیث ہیں انہیں تسلیم کریں، انہیں قبول کریں۔ آئیے میں اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں۔ یہی زیارت کہ جس زیارت کو آپ نے آج دوپہر میں پڑھا ہے، یہ زیارت بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے۔ یہاں سے آپ نے اپنی زیارت کا آغاز کیا کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو آپ پر اے ولی پروردگار اور اے اللہ کے حبیب۔ اس کے بعد اگلا جملہ تھا السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، اے اللہ کے خلیل آپ پر میرا سلام اور اے اللہ کے نجیب آپ پر میرا سلام۔ یہ آئے گی شرح کلمات کی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تیسرا جملہ آپ نے کہا السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صفی اور اے اللہ کے صفی کے بیٹے۔ دونوں حیثیتوں سے امام حسین کو صفی پروردگار آپ نے قرار دیا کہ والد بھی سرکار امیر المؤمنین بھی صفی ہیں اور خود سرکار سید الشہداء بھی صفی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ آپ کہتے ہیں کہ السلام علی الحسین المظلوم الشہید، اس حسین پر میرا سلام کہ جو مظلوم بھی ہیں شہید بھی ہیں۔ پوری زیارت میں 7 دفعہ آپ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کسی بھی خطیب کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ مجمع سے کہے کہ آگے آؤ، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ مجمع سے کہے کہ آگے آؤ۔ پسند نہیں ہوتا، لیکن نہیں پتہ یہ ہمارے کلچر میں کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم دور جا کر بیٹھیں گے، جب کہا جائے کہ آگے آ جاؤ تب ہم آگے آئیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ابھی کل شب تک جس جگہ خمسہ پڑھ رہا تھا، میں نے پہلے ہی دن مجمع سے وعدہ لے لیا کہ آپ کو آگے بیٹھنا ہے آ کے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن جب آپ پیچھے بیٹھنے لگے تو بقیہ نے کہا نہیں وعدہ لیا گیا آگے بیٹھنا ہے۔ تو یہ کلچر کو ہمیں چینج کرنا چاہیے، ہمیں اچھی چیزیں ایڈاپٹ کرنی ہے، نہ یہ کہ اچھی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ گزشتہ ایک زمانہ تھا، ہمارے بزرگوار موجود ہیں، بزرگواران، وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں منبر کے قریب بیٹھنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرتے تھے، جلدی چلو منبر کے پاس بیٹھنا ہے، یہ عالم تھا وہ زمانے میں۔ اور آج کے دور میں چلو ٹھیک ہے، جہاں بھی بیٹھ جائیں گے پیچھے بیٹھ جائیں گے، چاہے منبر کے پاس جگہ خالی ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ منبر کے قریب زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ مل کر بیٹھیں۔ آئیے صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے آپ سبھی حضرات۔ نہیں آپ تو بزرگواران تو بچوں کے ساتھ ہیں، بقیہ جوان ہیں، سب آگے آ جائیے۔ آپ لوگ انشاءاللہ کل سے کوشش کیجئے گا کہ منبر کے قریب بیٹھیے۔ دیکھیے آپ کے قریب بیٹھنے نہ بیٹھنے سے مجلس جلدی یا دیر سے نہیں ختم ہوگی، مجلس اپنے ہی وقت پہ ختم ہوگی، لیکن زیادہ بہتر طریقے سے انسان جب قریب ہوتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو سنتا بھی ہے اور اس کے اوپر اپنے تاثرات بھی پیش کرتا ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ اس ایک زیارت میں 7 دفعہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کو سلام کرنا ہے۔ لیکن ایک سوال، آپ کسی انسان سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کتنی بار سلام کرتے ہیں؟ ایک بار کرتے ہیں۔ آپ جب گھر میں ابھی انٹر ہوئے، آپ نے گھر میں موجود سارے افراد کو ایک بار سلام کر لیا، بس اب دوبارہ تو سلام نہیں کریں گے۔ بڑا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کہے السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، 2 ہی منٹ گزر گئے السلام علیکم۔ اچھا دوسری بار تو ذرا سا ان کو عجیب لگا، یہ کیا ہوا، لیکن پھر جواب دے دیا انہوں نے۔ تیسری بار جب آپ نے سلام کیا تو اب ذرا سا ان کے تیوریاں بدلنے لگی، یہ کیا بات ہوئی بھائی۔ اور اگر چوتھی اور 5ویں بار بھی آپ نے سلام کر لیا تو جتنی بزرگ شخصیت ہے اتنا زیادہ غصہ آئے گا اس کو، بلکہ شاید ممکن ہے کہ وہ جواب سلام تو دور کی بات ہے آپ کو ڈانٹنے لگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے لیے نامناسب بات ہے کہ کسی کو بار بار سلام کریں۔ لیکن ایک زیارت ابھی دوپہر میں آپ نے پڑھی، کتنا ٹائم لگا تھا؟ شاید ممکن ہے کہ 4 منٹ، یا ممکن ہے کہ اور کم ہی۔ 4 منٹ کی زیارت میں آپ نے سرکار سید الشہداء کو 7 دفعہ سلام کیا۔ کیوں؟ ایک دفعہ کافی تھا۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، ایک سلام ہو گیا۔ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، یہ دوسرا ہو گیا۔ دوسرے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی میں آپ جوڑ سکتے تھے، السلام علی
ولی اللہ و حبیب ہی و خلیل اللہ و نجیب ہی، بیچ میں لفظ سلام کو ہٹا دیتے آپ، کیا ضرورت تھی؟ القاب کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کسی کو خطاب کر رہا ہے، اس کے کئی القاب ہیں، سارے القاب کو ایک ساتھ استعمال کر کے ایک سلام کر لیا۔ یہ ڈاکٹر بھی ہیں مثلا، یہ اچھے پروفیسر بھی ہیں، مثال کے طور پہ اچھے خدمت گزار بھی ہیں، اچھے والنٹیئر بھی ہیں، سب کچھ ہو گیا، ایک سلام ہو گیا۔ لیکن نہیں، آقا کی بارگاہ میں، اور صرف آقا ہی نہیں سارے معصومین کی زیارت آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی زیارتیں آئی ہیں ہم تک، ان ساری زیارتوں میں امام معصوم کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں، اور ایک سلام، پھر دوسرا سلام، پھر تیسرا سلام، چوتھا سلام، مسلسل سلام، القاب بدل کے، ٹائٹل بدل کے، کبھی کبھی والد کے نام کے ساتھ ان کا نام لے کے الگ الگ طریقوں سے سلام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، اس وجہ کو سمجھنا ہے تو اس بات کے لیے آئیے میں آپ کو لے کر چلوں خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، خود مولا کی حدیث ہے کہ للسلام 70 حسنہ، سلام کے لیے کتنے ثواب ہیں؟ 70 ثواب اللہ نے رکھے ہیں۔ لیکن اس 70 میں بھی اللہ نے دونوں کو برابر سے ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے کہ 35 ادھر 35 ادھر، نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو پروردگار کتنا ثواب دیتا ہے؟ ان 70 میں 69 ثواب دیتا ہے۔ کسے؟ جو سلام کر رہا ہے۔ اور اس کو کیا ملا جس نے جواب دیا؟ فرمایا والواحدہ للراد، جواب سلام دینے والے کو پروردگار ایک ثواب دیتا ہے۔ غور فرمایا، ہمیں کیا پسند ہے؟ سلام کرنا پسند ہے یا سلام کا جواب دینا پسند ہے؟ ہمیں تو جواب دینا پسند ہے، اسی میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ بزرگان کبھی کبھی آپس میں شکوا، تمہارا بیٹا پتہ نہیں کتنا بد اخلاق ہو گیا، کیا ہوا بھائی؟ اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اچھا، اگر اس نے نہیں کیا تھا تو آپ نے بھی تو نہیں کیا۔ اگر وہ مجرم ہے تو آپ بھی تو مجرم ہوئے۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، جبکہ سنت پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ دوسروں کو سلام کا موقع نہیں دیتے تھے، آگے بڑھ کے پہلے سلام کر لیتے تھے۔ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ بعض آپ کے اصحاب کھمبوں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور اچانک سامنے آتے تھے، لیکن صاحب علم غیب پیغمبر ان کے سامنے آتے ہی سلام کر لیتے تھے۔ وہی سمجھتے تھے کہ حضور اکرم کو پتہ ہی نہیں کہ درخت کے پیچھے کون کھڑا ہے، حضور اکرم کو پتہ ہوتا تھا۔ حتیٰ رسالت مآب جس موقع کے اوپر کسی جگہ سے گزر رہے ہوں، بچے ہوں کھیل رہے ہوں، حضور اکرم ان بچوں کو سلام کرتے تھے۔ آئیے میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آ رہا تھا، آقا نے فرمایا کہ 69 ثواب کسے ملے گا؟ کچھ بولیں آپ لوگ بھائی، کس کو ملے گا؟ سلام کرنے والے کو ملے گا، اور ایک جواب دینے والے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی قوانین کے مطابق اللہ رب العزت نے واجب کا ثواب کم رکھا ہے، مستحب کا ثواب زیادہ رکھا ہے۔ نماز صبح کا بہت ثواب ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ثواب نماز شب کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے واجبات سے زیادہ مستحبات کا ثواب رکھا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو سلام کرنا مستحب قرار دیا، اس پر 69 ثواب دیا، اور جواب سلام واجب ہے۔ اس جواب سلام پر پروردگار نے چونکہ واجب ہے، لہٰذا ایک جواب پر ایک ثواب رکھ دیا۔ تو اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، امام معصوم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک بار نہیں 7 دفعہ جب آپ سلام کریں گے تو کتنا ثواب آپ کو ملے گا؟ کتنا ثواب ہو گیا؟ کوئی میتھس کا ایکسپرٹ ہے یہاں پہ؟ ثواب ہوا نہیں؟ کتنا عظیم ثواب ہوا۔ اچھا اب آ جائیے، اچھا پھر بھی ہمیں ثواب اگر چاہیے تھا تو دوبارہ کہہ لیا بس کافی ہے؟ نہیں، اتنی بار۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امام معصوم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام کیا
تو آپ نے تو وہ کام کیا کہ جو مستحب تھا، یعنی جسے آپ ترک کر سکتے تھے، لیکن جس کو سلام کیا ہے اب ادھر سے جو جواب آ رہا ہے، کیا وہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ ممکن نہیں، واجب ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آپ جتنی بار معصوم کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں، اتنی ہی دفعہ معصوم کی طرف سے آپ کو سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ گئے، مولا مجھے اولاد چاہیے، مولا مجھے گھر چاہیے، مولا مجھے بزنس چاہیے، مولا میرے باس کو اصلاح کر دی، مجھے ستا رہا ہے، مولا میرا پڑوسی بڑی سختیاں مجھے دے رہا ہے، مولا مجھے مثلا مینجمنٹ پریشان کر، ساری مشکلات بیان کرتا نہیں کرتا ہے؟ ساری مشکلات انسان بعد میں بیان کرتا ہے، امام نے جواب سلام دے کر ساری مشکلات کا حل پہلے ہی دے دیا ہے۔ جب جواب سلام دیا تو کیا جواب ہوا؟ وعلیک السلام یا وعلیکم السلام۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام معصوم کی طرف سے جب جواب آئے گا تو یہ اللہ کی سلامتی ہمیں جب مل جائے گی، دنیا کی بقیہ دعائیں قبول ہوں نہ ہو، اگر امام نے ہمیں سلامتی کی دعا دے دی تو پھر اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے بار بار تاکید ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں آئے ہو تو بار بار سلام کرو۔ امام معصوم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ بار بار سلام کرنا خود ایک فضیلت ہے۔ اور ایک اور وجہ علماء نے لکھی ہے جو میں عرض کر دوں، لیکن آپ تھوڑا سا آج تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ بہت سی باتیں ممبر سے اس وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کی جاتی، لیکن آپ اگر پریزنس آف مائنڈ ہوگا انشاءاللہ تو آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو سامنے والے امام کے ساتھ سلام کرنے کے بعد ان سے جواب سلام چاہیے ہو تو اپنے کو مؤمن بنانا ہوگا۔ کیوں یہ جملہ کہا میں نے؟ اس لیے کہ جواب جو واجب ہے وہ مؤمن کے سلام کا واجب ہے۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ اگر متوجہ نہیں ہوئے تو اور میں آپ کو قریب کیے دیتا ہوں۔ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ معصوم کو کوئی سلام کرے اور معصوم سلام کا جواب نہ دیں، لیکن اگر کسی معصوم یا معصومہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اب آپ مطمئن رہیں، ساری دنیا کچھ بھی کہے، معصومہ کا جواب سلام نہ دینا بتا رہا ہے کہ معصومہ نے اسے مسلمان بھی نہیں مانا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ بہرحال یہ سست سلواس بتا رہی ہے کہ ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، لیکن بہرحال انشاءاللہ بعد میں سوچئے گا، متوجہ ہو جائیں گے۔ مل جل کے بلند آواز سے سلوات بھیج دیجئے آپ۔ انسان خود جب امام معصوم کی بارگاہ میں آ کے سلام کر رہا ہے، وہ سیاستاً نہیں آیا ہے، مدینے والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ مدینے والے کہیں کہ رسول کی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کر لیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، آیا ہے امام معصوم کے پاس تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے آیا ہے، چینجنگ لے کے آیا ہے۔ اور اسی لیے افضل الاعمال احمزها، سب سے زیادہ بافضیلت وہ عمل ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مشکل سے بجا لایا جائے۔ کربلائے معلیٰ میں رہنے والے نے جا کر امام کو سلام کیا، بہت اہم ہے، لیکن اس سلام کا وہ درجہ نہیں ہے جو بصرے سے آنے والے کے سلام کا درجہ ہے۔ بصرے سے آنے والے سلام کرنے والے کا درجہ بہت ہے، لیکن وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا جو ایک آسٹریلیا میں رہنے والے نے آ کر سلام کیا ہے۔ اور فرمائیں، جتنی دور سے آئے گا اتنی مشکلات کو طے کر کے آئے گا، جتنی مشکلات بڑھیں گی اس کے سلام کا درجہ اتنا بڑھے گا۔ اور اب آپ ذرا سوچئے، اسی بنا پر کوئی دنیا میں مشکلات کو خود اپنے گلے نہیں لگاتا ہے۔ ہم تو مشکلات پتہ چل جائے تو گھر میں رک جاتے ہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج سارے رکشے، سارے آٹو رکشہ باندرا میں آج ان کی ہڑتال ہے، مسجد میں کتنا مجمع ہوگا؟ آئے گا کوئی؟ نہیں، آج تو پیدل نہیں جا پائیں گے۔ لیکن عجیب ہے،
دنیا میں انسان اس کے پاس سواریاں نہ ہو تو سفر رک جاتا ہے، کربلا میں سواریاں کھڑی رہتی ہیں، پھر بھی انسان سواریوں میں بیٹھنے کے بجائے نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے۔ وہ بھی ایک دفعہ آپ میرے گھر آ جائیں اور پتہ یہ چلا کہ آپ کو رکشہ نہیں ملا، پیدل آنا پڑا، میرے گھر جب آپ آ کے بیٹھیں گے، ہائے 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 اوہ آج بہت تھک گئے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ پانی بھی پئیں گے، آج پانی بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیوں؟ پیدل چل کے آئے ہیں، کتنا احسان جتائیں گے آپ؟ لیکن عجیب ہے، امام حسین کی بارگاہ میں 80 85 100 110 کلومیٹر پیدل چل کے آنے والا ایک بار بھی نہیں کہتا کہ مولا میں تھک گیا ہوں، پیروں میں چھالے آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب امام کی زری پہ نظر پڑ جاتی ہے ساری مشکلات بھول جاتا ہے انسان، پیروں سے خون نکل رہا ہے، بھول گیا کہ خون نکل رہا ہے، کیوں؟ جب محب اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے سختیاں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم جب امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ ساری سختیاں، ساری پریشانی وہ دنیا والوں کے لیے ہیں۔ ایک انسان 2 لاکھ خرچ کر کے ٹکٹ لے کے آیا ہے، اس کے پاس کیا 500 1000 روپے نہیں ہیں کہ وہ نجف سے کربلا کسی گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے؟ ہمیشہ اے سی میں رہنے والا انسان 47 48 ڈگری کی گرمی میں وہاں نجف سے کربلا کے درمیان پیدل دھوپ میں چلا جا رہا ہے، کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میری اسکن خراب ہو جائے گی؟ یہ وہ انسان کہ جس نے گاڑی سے کبھی قدم نیچے نہیں اتارا، وہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود امام حسین کی بارگاہ میں پیدل چلا جا رہا ہے، کبھی نہیں یہ سوچتا کہ میرے پیروں کا کیا ہوگا؟ کبھی ایک بھی انسان نے یہ سوچا کہ میں 3 دن کے سفر پہ نکل رہا ہوں، لاؤ راستے کے لیے کھانا لے لیا جائے، سینڈوچ پیک کروا لیا جائے، نہ جانے راستے میں کچھ ملے نہ ملے، کبھی سوچا کسی نے؟ حتیٰ یہ 3 دن امام حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کے آنے والا اپنے بیگ میں پانی بھی رکھ کے نہیں چلتا، اتنا اطمینان ہے اسے اپنے میزبان حسین پر۔ حسین کی راہ میں نکلے ہیں تو حسین بھوکا نہیں رکھیں گے، حسین کی راہ میں نکلے ہیں تو حسین پیاسا نہیں رکھیں گے۔ بچے چلے جا رہے ہیں، جس کے پاس 2 پیر ہیں وہ تو چل کے جا ہی رہے ہیں، جن کے پاس 1 پیر نہیں ہے وہ بھی چلے جا رہے ہیں، جو نہیں چل سکتے اسٹریچر پہ، جو نہیں چل سکتے ویل چیئر پہ بیٹھے وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ عشق حسین ہے، اس کا دنیا میں کہیں مقابلہ نہیں ہو سکتا، دنیا اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتی ہے، یہ مادیات میں ڈوبی ہوئی دنیا یہ روحانی ماحول کے بارے میں محسوس بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کے سارے اجتماعات کو میڈیا کوریج دیتا ہے، کربلا کو نہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جو مجمع ہوتا ہے وہ کمبھ کے میلے میں آتا ہے، سب سے بڑا مجمع کتنے ہوتے ہیں اس میں؟ 70 لاکھ، بس 70 لاکھ کا مجمع آتا ہے اور اس کی مہینوں تیاری ہوتی ہے، مہینوں پہلے سے تیاری ہوتی ہے، لیکن یہاں 70 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے۔ ابھی کل کتنے لوگ آئے تھے؟ آپ نے تو دیکھا میڈیا میں آیا ہے، یہ 2.25 کروڑ کا مجمع ہے کہ جو بارڈر سے انٹر ہوا ہے، بارڈر سے انٹر ہونے والے ہیں۔ خود عراق کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 4 کروڑ کے آس پاس ہے، اور آدھی جمعیت، آدھا مجمع آتا ہے، آدھا نہ بھی صحیح، کم از کم 1/4 تو آتا ہے، وہ بھی تو کاؤنٹ ہوں گے اس میں۔ کتنا بڑا مجمع ہے، دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے اتنا بڑا مجمع آئے، سکون کے ساتھ زیارت کرے، واپس چلا جائے؟ کتنی بڑی سیکیورٹی لگانے کی ضرورت ہوگی۔ یہی آپ نے دیکھا اس حیدرآباد کے اس پولیس کے انسپیکٹر کا بیان کہ اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے تو کتنا ایڈمنسٹریشن کو الرٹ رہنا پڑتا ہوگا، کتنے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں عرض کروں، بس اپنی بات کو مکمل کر دوں، میں
میں نے کئی جگہ یہ واقعہ نقل کیا لیکن آپ کے درمیان نہیں نقل کیا، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. 2015 یا 16 کی بات میں عرض کروں، رافدین ہوٹل میں ہم لوگ، شاید الطاف بھائی یہاں پہ ہوں، ہم لوگ جس زمانے میں الصراط سے جاتے تھے اس زمانے میں رافدین ہوٹل سرکار سید الشہداء کے حرم کے پاس تھا، یہ تلہ زینبیہ کے پیچھے. ہم لوگ اس میں رکتے تھے اور ہم پورا قافلہ زیارت کے لیے گیا تھا، واپس پلٹا تھا. یہ رافدین ہوٹل میں اندرونی حصے میں کچھ صوفے لگے ہوئے رہتے، سبھی سارے ہوٹلس میں یہ ریسیپشن کے پاس صوفے لگے رہتے ہیں. ہم لوگ جب زیارت کر کے واپس پلٹے تو وہاں کے اوپر 2 کمانڈر فوج کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ آئے تھے فریش ہونے کے لیے، ظاہر ان کی ڈیوٹی لگی تھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، اور وہ آئے تھے فریش ہو کر وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، سگریٹ پی رہے تھے. انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھا، خاص طور کے اوپر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، احترام کیا، سلام کیا. میں بھی ان کے لیے بیٹھ گیا، وہاں کے اوپر گفتگو شروع کی. میں نے ان سے یہ بات پوچھی. یہ دوسرا واقعہ عرض کر، 2 واقعات انہوں نے بیان کیے تھے جن میں سے ایک سن لیے، شاید دوسرے کا موقع ملا تو عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں. میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں یہ ظالم حکومت کا ان کو ختم کیا گیا صدام کی، اس کے تقریباً 2.5 سال کے اندر مجھے یہ ڈیوٹی ملی تھی، اور چینج ہوتی ہے لیکن اسی کربلا میں میری ڈیوٹی رہتی ہے. اور میرا کام یہ ہے کہ میں سب پہ نظر رکھوں. یہ جتنے بھی یہاں کے اوپر چیک پوسٹ ہیں اور جتنے بھی یہاں کے اوپر افراد معین کیے جاتے ہیں، خاص باتیں کہ وہ ان کے کیسے چیک کرنا ہے، ان کے بارے میں کیا تفتیش کر رہا ہے، وہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. اور اس لیے ہم لوگ کو زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. یہ لوگ جو چیک کر رہے ہیں یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا کہ جو آپ کی زندگی میں واقعاً تعجب والا ہو. انہوں نے 2 واقعات بیان کیے جس میں سے ایک میں بیان کر رہا ہوں. البتہ اس شرط انہوں نے بتایا تھا کہ اس واقعے کے جو جزیات ہیں ان کو آپ ڈیٹیل میں نہ بتائیے گا، اس لیے کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا انسان میں نے پکڑا تھا کہ جس انسان کی پوری باڈی میں بم بندھا ہوا تھا. اور پکڑا کیسے تھا؟ اور اس پر جو جملہ انہوں نے معرفت کا کہا تو بڑا قیمتی، وہ آخر میں آئے گا جملہ. کہ اسی حرم میں ہماری ڈیوٹی اس زمانے میں ابتدائی دور تھا، ہم لوگوں کی ڈیوٹی ایک ہی جگہ پہ لگائی. ابھی تو چینج ہوتی ہے ڈیوٹی، اس زمانے میں ایک ہی جگہ کی وہ ڈیوٹی لگ رہی تھی ہماری. اور ہم کو جس جگہ، جس گیٹ کے اوپر ڈیوٹی ملی تھی، اس گیٹ کے اوپر میں ہر روز دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا باقاعدہ امامہ ابا قبا پہنے ہوئے، سر پہ امامہ پہ لگائے ہوئے، وہ آتے تھے اور ایک ہی گیٹ سے ہمیشہ انٹر ہوتے تھے. شروع میں لوگوں نے ان کی چیکنگ کی، اور پہلے زیادہ سیکورٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا زیادہ چیکنگ ہوتی تھی، بڑے اچھے سے چیک کرتے تھے. ہم لوگوں نے سفید امامہ پہنے ہوئے آتے تھے اور اندر چلے آتے تھے، ہم لوگ ان کو چیک کرتے تھے. دھیرے دھیرے ملاقاتیں بڑھنے لگیں، بات چیت شروع ہو گئی، نام پتہ چل گیا. کوئی ان کا شیعہ نام بھی انہوں نے اپنا بتایا تھا، لیکن وہ تھے پکے وہابی. نام انہوں نے اپنے شیعوں جیسا بتایا. تو میں شروع میں بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ امامے کے خلاف نہ ذہن میں تصور پیدا ہو. وہ آئے ہی تھے شیعہ لباس میں. کہا ہم لوگ تو اب اتنے زیادہ ان سے آشنا ہو گئے تھے کہ وہ جب آتے تھے دور سے سلام کرتے تھے اور ہم لوگ کے بغل سے گزرتے تھے. دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے چیکنگ کرنی بھی چھوڑ دی تھی، اور وہ آتے تھے بڑے آرام سے، اندر جاتے تھے، واپس آتے تھے، جاتے تھے واپس. ہر روز 2 ٹائم تھا ان کا، اندر جانا واپس آنا، ہر روز کا کام تھا. ہم لوگ بھی مطمئن کہ بھئی کوئی مولانا صاحب ہیں یہاں پہ آئے ہوئے رکے ہیں. اس طرح سے 3 مہینے گزر گئے تھے. ایک دن مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا موقع بتایا تھا، کوئی بڑی اہم تاریخ آ چکی تھی، اور اس اہم اچھا اب نارمل ہو چکا تھا ان کا آنا، بالکل ایک کامن آدمی کی طرح سے، گویا لگتا تھا ہم لوگ کی فیملی کا ایک ممبر ہے. وہ آتے تھے اپنا چلے آتے تھے، کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. آتے تھے، سلام کیا، اندر چلے گئے. جتنے راستے میں کھڑے رہتے تھے فوجی یا پولیس والے یا جتنے چیک پوسٹ والے، سب ان کو سلام کرتے تھے، آگے نکل جاتے تھے. اس دن ہم لوگوں کو اوپر سے کہا، اس زمانے میں میں آفیسر نہیں بنا تھا، میں اس زمانے میں اس ہائی لیول کا نہیں تھا. کہا ہم لوگوں کو اوپر سے آرڈر دیا گیا تھا کہ آج زیادہ اہم رات ہے اور بڑی اچھی طرح چیکنگ کرنا. اچھا ہم لوگ بھی جتنے لوگ آ رہے تھے سب کو بڑی اہمیت کے ساتھ چیک کر رہے تھے، کوئی ایک بھی چھوٹنے نہ پائے. اچانک دیکھا کہ وہی مولانا صاحب چلے آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو اب یوز ٹو ہو چکا ہے ان کا آنا جانا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا چیک کرنا، ان کو چھوڑ دیا. کہ وہ جیسے ہی صحن تک پہنچے تھے کہ اوپر سے آفیسر کا فون آیا کہ سب کو چیک کر رہے ہو. کہاں سر، ہم نے سب کو چیک کیا ہے. انہوں نے کیا ابھی ابھی جو آدمی گزرے ہیں مولانا ان کو چیک کیا تم نے؟ کہا نہیں ان کو تو نہیں چیک کیا، فوراً چیک کرو.
کہ اب جو ہم لوگ ان تک پہنچے تو بھاگنے لگے. بہرحال ان لوگ کا خاص طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کا خاص طریقہ ہوتا ہے کیسے کسی کو پکڑنا ہے اور کیسے مجمع سے بچانا ہے اور ان کے دونوں ہاتھ پہلے تھام لینے ہیں. خیر سب کچھ ہوا یا انہوں نے کہا کہ یہ ساری 3 مہینے سے تیاری اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس رات میں امام حسین کے حرم کے اندر بلاسٹ کرے, اور اس کو ہم لوگ نے پکڑا تھا. اب اس کے بعد اس کا جملہ سنیں گے. اس نے کہا سید یہ نہ سمجھنا کہ ہم سیکیورٹیز کی بنا پر امام حسین کا حرم محفوظ ہے. کہ کوئی ہے کہ جو امام حسین کے حرم کی حفاظت کر رہا ہے. ہم حفاظت نہیں کرتے, ہم میں سے کوئی حفاظت نہیں کرتا. ہم کچھ بھی کر لے جائیں, امام حسین اپنے حرم کی خود حفاظت کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کو اپنے ان زائرین سے کتنی محبت ہے. اور اسی لیے بس میں نے واقعہ مکمل کر دیا کہ اس کو پکڑا گیا, ساری تفصیل پتہ چلی کہ کہاں کا ہے, کس شہر کا ہے, کس لیے آیا تھا اور کیا ہوا تھا, ساری باتیں سب. پھر بعد میں راز کھلنے شروع ہوئے, تب پتہ چلا کہ یہ پلاننگ کے ساتھ آیا تھا اور کیا کیا سامان لے کے آیا تھا. شہر کربلا میں کس نے اس کی مدد کی تھی, وہ ساری باتیں ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ امام کو اپنے ان عزاداروں سے بڑی محبت ہے. اگر خود آقا کی بات ہوتی تو آقا نے تو دنیا کی ساری مصیبتیں برداشت کر لی, لیکن آج بھی چاہتے ہیں کہ ان کا عزادار سختیوں میں نہ آئے, ان کا چاہنے والا مشکلات نہ برداشت کرے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی بارگاہ کی کیا عظمت ہے. آج شب جمعہ ہے, آخری روایت پیش کر کے بات کو مکمل کیے دیتا ہوں. آج کی رات سرزمین کربلا ہر شب جمعہ ایک عظیم کام ہوتا ہے کہ جس کو ہم نہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ پاتے. اسی کام زیارات میں روایت موجود ہے. ہمارے چھٹے امام نے روایت فرمائی, مولا فرماتے ہیں کہ ما من نبی ولا ملک فی السماء, کوئی نبی کوئی ملک آسمان میں ایسا نہیں ہے کہ الا ان یاذن اللہ, سوا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اجازت نہ مانگے. کیا کرو گے, کہاں جاؤ گے؟ کہا ہمیں زمین پہ جانا ہے. اس پوری حدیث کی شرح انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, لیکن آج حدیث سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ اس شب میں, شب جمعہ, سارے ملائکہ, سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ خدا را ہمیں زمین پہ جانا ہے. کیا کرو گے زمین پہ جا کے؟ یہ سب آواز دیتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ جا کر زہرا کے لاڈلے حسین کی زیارت کرنی. نہ جانے امام حسین کی زیارت کا کیا شوق ہے کہ یہ عرش نشین زمین پہ آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے. کاش ہمیں بھی امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا کو سلام کرنے کا موقع مل جائے. لیکن سنیں گے, ہم جاتے ہیں امام کی بارگاہ میں تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں, لیکن آقا نے جب ہمیں سلام کہلوایا تو کس موقع پہ سلام کہلوایا؟ تب امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو سلام کہلوایا کہ جب اکبر کا جنازہ اٹھا چکے تھے. تب سلام کہلوایا کہ جب غازی کے بازو اٹھا چکے تھے. تب حسین نے سلام کہلوایا کہ جب اصغر کا جنازہ اٹھا چکے تھے. حسین نے تب سلام کہلوایا کہ جب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو امام حسین میدان کربلا سے لا چکے تھے. ساری قربانیوں کے بعد اب حسین اپنے بیٹے کے پاس آئے ہیں اور اس بیٹے کو اب حسین خدا حافظ کہنے کے لیے آئے ہیں. آواز دیتے ہیں, بیٹا سجاد جب مدینے واپس جانا ہمارے چاہنے والوں سے میرا سلام کہہ دینا. مشکلات میں گھرے ہوئے حسین نے ہم سب کو سلام کہا ہے. کتنی محبت رکھنے والا میرا آقا ہے. مولا آپ نے ہمیں یاد کیا, مولا نے آپ نے ہمیں سلام کہلوایا. ہم زندگی بیت جائے
آپ کے اس سلام کا جواب نہیں کہہ سکتے، نہیں دے سکتے، لیکن ہاں سنیں، امام حسین اپنے بیٹے کے جب سرانے پہنچے تھے، امام سجاد کے شانے کو ہلایا گیا، اے بیٹا سجاد اٹھو۔ اب جو گھبرا کے آنکھیں کھول کے دیکھا، غش کے عالم سے بیدار ہوئے، دیکھا سامنے بابا موجود ہیں، لیکن عجیب جملہ مقتل کا ہے۔ مولا سجاد اپنی پھپھی سے پوچھتے ہیں، پھپھی اماں من ھذا الرجل، اے پھپھی اماں یہ شخص کون ہے؟ آپ نے یہ جملہ سن لیا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بیٹا اپنے بابا کو نہ پہچان سکے؟ یہی وجہ ہے منہال نے جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ میں پوچھا تھا، اے مولا ہم نے سنا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ کے بابا آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے آپ انہیں پہچان نہیں پائے تھے، مولا کیا ممکن ہے کہ بیٹا بابا کو نہ پہچان پائے؟ اس موقع کے اوپر امام سجاد نے اپنی ان دو انگلیوں کو ایک دوسرے سے جدا فرمایا تھا، اور اس کے بعد پوچھا تھا، منہال یہ بتاؤ کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ منہال نے کہا تھا، مولا ان دو کے درمیان تو بڑا مختصر سا فاصلہ ہے۔ مولا فرماتے، اے منہال اب تم سنو گے، جب میرے بابا مجھ سے ملنے کے لیے خیمے میں آئے تھے، ان کے بدن میں کوئی ایک اتنی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پہ یا خون نہ لگا ہو یا جہاں پہ زخم موجود نہ ہو۔ خون لگا ہوا بدن لے کے میرے بابا جب میرے پاس آئے تھے، میں اپنے بابا کو نہ پہچان سکا۔ ہاں لہو لہان حسین، زخموں سے چور حسین ہم کو سلام کہلوا رہے تھے۔ اور پھر امام سجاد کا فرمان، میرے بابا نے مجھ کو خدا حافظ کہا، لیکن وہ لمحہ تھا کہ جن لمحات میں میں نے اپنے بابا کو آخری دفعہ دیکھا تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن بابا کی وصیتیں تھیں لہٰذا مجھے وہاں رکنا پڑا۔ لیکن ہاں عزادارو، اپنے بیٹے کو تو حسین نے رخصت کر دیا، سنیں گے اپنی بہن کو کیسے رخصت کیا۔ حسین نے اپنی بہن کو جب الوداع کہنا چاہا، زینب کے گریے کا عالم یہ ہے، مسلسل روتی جا رہی ہیں۔ کہا، اے زینب اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، میری ماں بہتر تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہیں زینب، اے میرے بھیا حسین، جب نانا دنیا سے گئے مجھے یہ اطمینان تھا پنجتن پاک میں 4 شخصیتیں موجود ہیں، جب اماں دنیا سے رخصت ہوئی پھر بھی میں مطمئن تھی ابھی پنجتن پاک میں 3 شخصیتیں موجود ہیں، جب میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے پھر بھی زینب مطمئن تھی کہ بھائی حسن بھائی حسین موجود ہیں، جب میرا بھیا حسن دنیا سے گیا پھر بھی مجھے اطمینان تھا میرا بھائی حسین تو ابھی زندہ ہے، لیکن اب جب تم جا رہے ہو لگ رہا ہے کہ نانا جا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اماں رخصت ہو رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بابا جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بھائی حسن بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے حسین، پنجتن پاک کا خلاصہ تم تھے، اب تم بھی جا رہے ہو، زینب کسے دیکھ کے سکون پائے گی؟ زینب کس کے ساتھ بیٹھ کے سکون حاصل کرے گی؟ ہاں، فَنَظَرَ إِلَىٰ صَدْرِهَا، حسین نے اپنی بہن کے سینے کی طرف دیکھا، یہ شاید کوئی اشارہ تھا امامت کا، زینب کے دل کو سکون مل گیا۔ لیکن اب جو حسین نے نکلنا چاہا، بس آخری جملہ، زینب کے آگے بڑھی، آواز دیتی ہے، مہلن مہلا یبن زہرا، اے زہرا کے لاڈلے ذرا آہستہ چلیے۔ اب جو حسین نے گھوم کے دیکھا زینب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، آئیں قریب آنے کے بعد کہتی، اے بھیا مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، ماں نے کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو زینب اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ اسی گلے پہ خنجر چلنے والا ہے، یہ جملہ سننا تھا۔ حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب، مجھ سے میرے بابا نے بھی وصیت کیا تھا جب آخری وقت ہو تو زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ انہی بازوؤں میں رسن بندھنے والی ہے۔ ہاں، بہن کو بھائی کے گلے کا احساس ہے اور بھائی کو بہن کے ان رسیوں کے باندھے جانے کا احساس ہے۔ عجیب لمحہ ہے، بہن گلا چوم رہی تھی، بھائی اپنی بہن کے بازوؤں کا بوسہ لے رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما،
پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں دشمنان حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے ناصروں میں مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مؤمنین زیارتوں کے لیے گئے ہیں ان تمام مؤمنین کی زیارتوں کو قبول فرما۔ جو زیارتوں پر نہیں جا سکے پروردگار ان تمام مؤمنین کو زیارتوں کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔